السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 165 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 18 سورہ النور آیت 11 to 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا علم سیکھنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے، یعنی کہ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں اپنی وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے ہیں۔ علم کیا ہوتے ہیں؟ دین علم ہی ان کا کیا ہوتا؟ ورثہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ سب اور ہم سب بھی کیا ہیں اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر یہ علم حاصل کرنا، پڑھنا، پڑھانا اسے قبول فرمائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، قبروں کو ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ہم سب کو جو ہے قبروں میں بہت زیادہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت اور اپنی اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ جو لوگ یہ بہتان بڑا باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک ہی گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا بڑا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے افک، آیت میں لفظ افک آیا ہے نا، ان الذین جاؤوا بالافک، تو افک سے مراد دراصل اس کا لفظی ترجمہ ہے الٹا کرنا۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ الٹا کرنا۔ مراد اس سے ہے بہتان جو حقیقت کے بالکل اپوزٹ، بالکل الٹ ہو۔ تو افک سے مراد یہاں پر وہ واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دامن عفت میں کیا کیا تھا؟ جھوٹے الزام لگائے تھے، داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برآت، یعنی ان کو بری کر دیا تمام الزامات سے، برآت کو نازل فرما دیا اور ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کلیئر کر دیا، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی ایک دم پاک اور صاف اور امہات المومنین تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ جو منافقین تھے نا وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، چلتے تھے، اور جیسے جیسے دین پھیل رہا تھا تو ان کو حسد ان کو بڑھتی جا رہی تھی، وہ ایک نیا پروپیگنڈا وہ ایجاد کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے جب انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا امہات المومنین یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر، ان کے اوپر جب الزام لگایا، آپ سوچیں کہ ایک جو ہوتا ہے معاشرے میں، ایک کوئی لیڈر اگر ہوتا ہے، اب اگر لیڈر کے ہی گھر والے کے اوپر اتنا بڑا اگر الزام لگا دیا جاتا ہے تو لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا، ہے نا؟ تو لوگ کتنا انسلٹ محسوس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہم کس لیڈر کی پیروی کر رہے ہیں کہ ان کے گھر والے ہی ایسے ہیں۔ اور یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ مبلغ دین تھے، دین کا کام پہنچانا تھا ان کو، دعوت و تبلیغ کا کام۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پروپیگنڈے میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے اس طریقے سے تو اسلام کا پرچم کیسے بلند ہوتا ہے نا؟ تو سب سے پہلے تو وہ لوگ یہی ان لوگ نشانہ ساتھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی ایسی ہے، تو ہم بھلا ان کی بات کا کیسے ہم یقین کر لیں؟
تو ایسا اور ایسا اور ایسا نہ جانے کیا-کیا بہانے لوگ بناتے، تو اسی لیے ان لوگوں نے تو بہت بڑی سازش کو سر انجام دیا تھا، تو یہ چھوٹی-موٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو بے گناہ قرار دیا۔ کسی بھی عورت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طریقے سے پاک بازی کا ذکر نہیں کیا، جو عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کے بارے میں پوری آیتیں ہی نازل ہو گئیں۔ آیت نمبر 20 جو آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 26 تک تقریباً اسی واقعے کا ذکر ہے۔ تو اس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ جب حکم حجاب یعنی کہ حجاب کا حکم فرض ہونے کے بعد غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مدینے کے قریب ایک جگہ قیام کیا۔ ٹھیک ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جاتے تھے نا، تو ان کی اس وقت کئی بیویاں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ قرآن اندازی کرتے تھے۔ تو قرعہ اندازی کے ذریعے سے جس کا قرعہ اندازی میں نام نکلتا تھا تو اس بیوی کو ساتھ میں لے جاتے تھے۔ تو اس غزوہ بنو المستلق میں عائشہ رضی تعالی عنہا کا نام نکلا، تو پھر ان کو ساتھ میں لے گئے۔ تو جب وہ مدینے کے قریب ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا کا ہودج بھی، یعنی کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اونٹوں کے اوپر ایک چھوٹی سی جو چاروں طرف سے بند ایک باکس ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اس کو ہودج بولتے ہیں، ڈولی جیسا، لیکن وہ اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو ان کا جو ہودج بھی تھا وہ بھی خالی تھا۔ اہل قافلہ نے یہ سمجھا کہ اونٹ پر رکھ دیا کہ یعنی ام المومنین رضی تعالی عنہا اسی کے اندر ہی ہوں گی، کیونکہ نا عائشہ رضی تعالی عنہا جو تھی بہت ہی دبلی اور بہت ہی ہلکی پھلکی تھی، کوئی ویٹ نہیں تھا ان کا۔ تو انہوں نے یہ سمجھ کے ہودج اٹھایا کہ عائشہ رضی تعالی عنہا اسی کے اندر ہوگی، اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے، جو جتنے بھی قافلے والے تھے۔ درحال یہ کہ عائشہ رضی تعالی عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں، کیونکہ عائشہ رضی تعالی عنہا جو تھیں ایک ہار وغیرہ لے کر آئی تھی اور اس کو پہنے ہوئے تھی، اور وہ اتفاق سے یہ ہوا کہ جب وہ حاجت کے لیے گئی تھیں، وہاں پر جہاں پہ قافلے نے قیام کیا تھا وہاں پر وہ ہار گر گیا تھا ٹوٹ کے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو تلاش کے لیے وہ گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ بہت دور چلا گیا ہے، یعنی کہ جا ہی چکا ہے۔ تو یہ سوچ کر وہیں بیٹھ گئیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا، یعنی قافلے والوں کو میری جو غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں، تو یہ ان کا کام یہ تھا، جب قافلے والے جاتے ہوتے تھے تو پیچھے پیچھے یہ رہتے تھے بہت دیر مطلب کافی ٹائم کے بعد، تاکہ یہ جو ہے نا قافلے میں جو گری پڑی ہوئی جو چیزیں ہوتی تھی اس کو سمیٹتے تھے، دیکھتے تھے کہیں کوئی چھوٹ تو نہیں گیا، کہیں تو رہ نہیں گیا، یا کوئی سامان تو کسی کا نہیں چھوٹ گیا۔ اس طریقے سے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ قافلے کے پیچھے رہ کر یہ قافلے کی گری پڑی ہوئی چیزیں کو یہ اٹھا لے۔ تو اس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ جو ہے آ گئے ہیں، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ گئی تھی کہ اس قافلے میں رہ جانے والی چیزوں کو وہ سنبھالے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس وقت نہیں دیکھا، حکم حجاب سے پہلے دیکھا جب حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، تو انہیں دیکھتے، یعنی کہ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی لیٹی ہوئی تھی، اور لیٹے ہوئے ان کے چہرے سے جو ان کا چہرہ جو تھا تھوڑا سا کھل گیا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، ان کے پہ نگاہ پڑی، تو انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے، بے علمی سے حضرت ام المومنین عائشہ تعالی عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ میں، یعنی عائشہ تعالی عنہا کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چل کر قافلے کے ساتھ جا ملے۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اب اتنی سی بات کو جو منافقین تھے انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب تو نہیں، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ تہمت لگا دی۔ درحالیہ کی دونوں ان باتوں سے
یکسر بے خبر تھے، یعنی کہ شہر میں بستی میں یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کئی مہینے، مطلب کہ 1 مہینے تک یہ باتیں چلی، تقریباً 20-25 دن تک کی ان دونوں کو خود ہی نہیں معلوم تھا کہ ہم لوگوں کے پیچھے کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض مخلصین جو مسلمان بھی تھے منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلا حضرت حسان، ٹھیک ہے، یہ مستہ بن اساسہ، یہ سب کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بھی بہت جو ہے خاص الخاص تھے۔ اور حمنہ بنت جہش، یہ زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ حمنہ بنت جہش کون تھی؟ جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر ہوا تھا، زید بن حارثہ کی طلاق شدہ وائف۔ تو یہ تینوں اس پہ ملوث ہو گئے۔ واقعہ پوری تفصیل سے احادیثوں میں بھی موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 1 مہینے تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برآت نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لاعلمی میں اپنی جگہ بے قراری اور مسترب عنایتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک وقت تک نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا باتیں چل رہی، شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب ان کو یہ باتیں پتہ چلی تو وہ بہت روئی، بے انتہا روئی، اور صرف روتی رہتی تھی۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو حدیثوں سے مل جائے گی، کیونکہ مختصر ہے اور کافی احادیثیں ہیں، بہت سارا ہے اس کے بارے میں، کم سے کم 3-4-5 پیج کے اس کے بارے میں ہے ڈیٹیل سے، تو یہ مختصر آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اور اسی موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ دعا پڑھی تھی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے پڑھی تھی، فَصَبْرٌ جمیل واللہ المستعان۔ تو ان کو ان کا نام نہیں یاد تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں وہی دعا پڑھتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے پڑھی تھی جب ان کے اوپر پریشانی آئی تھی، تو بس انہوں نے وہی دعا پڑھی اور بس روتی رہیں، اور کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، بس روتی رہتی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی برات کو نازل فرما دیا انہی آیتوں میں۔ عفق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو الٹ کر دینا۔ تو اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو کیا تھی، بہت زیادہ تعریف اور پاک باز اور نہایت ہی بہترین شخصیت تھی، اور عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھی، اور نہ کہ ان کے اوپر اس طرح سے بہتان لگایا جائے، لیکن ظالموں نے اس کے، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس طرح سے بہتان لگایا اور ان کے بارے میں بالکل اپوزٹ باتیں معاشرے میں پھیلا دی۔ تو اسی وجہ سے اس واقعے کا بھی نام کیا ہے، واقعہ عفق۔ آپ دیکھیں کہ کافی سبق ہے ہم لوگوں کے لیے اس میں۔ آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت میں جو یہاں پہ جو لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، کہ یہ جو ہے یہ بھی تم میں سے ایک گروہ جو تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اسے اپنے لیے، جو یہ واقعہ عفق ہے نا، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تمہارے حق میں یہ کیا تھا، یہ تو بہتر تھا۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف سے گزرے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کا دماغی توازن، مطلب کہ کتنا زیادہ پریشرائز ہوتا ہے ایسی چیزوں کو سن کر کے نا، کہ 1 دن یا 2 دن کی بات ہے، کسی پہ کوئی الزام لگا دیا تھا گھر والوں پر، اور پھر انسان کتنا زیادہ اس کے اوپر تکلیف پہنچتی ذہنی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سے گزر رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے والدین، مخلصین مسلمان سارے کے سارے مدینہ والے، یعنی ایک انتہائی پریشانی اور غم کے عالم سے گزر رہے تھے، اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، ایک غم کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹا ہوا تھا، کہ کسی کے کیریکٹر پر اتنی بڑی بات کوئی الزام لگا دی جائے اور پورے شہر اور سٹی میں وہ چیز مشہور ہو جائے، تو یہ بہت بڑا غم کی بات تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعے کو فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر انسان کا نا اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اس سے بھی بہت سارے فائدے ہو جائیں گے انسان کے لیے۔ تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہی سوچے انسان کہ اس میں میرے لیے کیا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ نے خیر رکھی ہوگی، گناہ جھڑ جائیں گے ہمارے، یا اس سے ہمارے اندر کوئی میچورٹی آ جائے گی، یا
یہ چیزیں جو ہمارے لیے ہیں، اس میں ہمارے لیے ایکسپیرینس سے لرننگ میں ہمارے اضافہ ہی ہونے والا ہے، کیونکہ نا ہر واقعہ اور ہر چیز سے انسان جو گزرتا ہے وہ اس کے اندر میچیورٹی کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، میچیورٹی کے لیول کو وہ اس کے آگے لے کے جاتا ہے، اس کو پکا کرتا ہے، اس کو پختہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ان کے لیے کیسے خیر ہوا، یعنی یہ جو بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا نا، لیکن انجام کے لحاظ سے کیا ہوا، اس میں بہترائی تھی۔ تو پہلا پوائنٹ یہ کہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ بے نقاب ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو کرب اور صدمے کے سبب جو ثواب عظیم ملا، جو کرب ہوا اور صدمہ لگا۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی بڑا برات والی آیتیں نازل فرما دی، تعریف فرمائی مسلمانوں نے جنہوں نے صبر کیا، ان سب کے لیے ثواب عظیم اور اجر ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات سے ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف اور فضل نمایاں تر ہو گیا۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، واعظ ہے، اور بہت سارے ان تمام چیزوں کے پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہر آیت کو ہم یہ سمجھ کر پڑھیں کہ یہ جو آیات ہیں اس میں صحابہ کرام اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو خلم خلا سری بہتان ہے۔ یعنی جو ہوائیں دی جانی تھی بات کو 1 مہینے تک کی، جو ہوائیں دی گئی بات کو پھیلائے گی، تو اس میں کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو کیا سری بہتان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو دینی اور اخلاقی تربیت دی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈسپلین سکھائے ہیں اور حکم دیے ہیں، احکامات ہیں، اور کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا تم نے کیوں نہیں کہا ایسے، کہ انہیں احساس دلائے گا کہ تمام مسلمان نا آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر کہیں کسی ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے ایکسکیوز می، اگر جسم میں کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس سے متاثر پورا جسم ہوتا ہے نا۔ تو اسلام ان سب باتوں کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے، تو دوسرے کے بارے میں بھی اس کو ایسا ہی گمان ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم خود پاک دامن ہیں، تو ہمیں سامنے والے کے بارے میں بھی یہی گمان کرنا چاہیے کہ وہ بھی پاک دامن ہے۔ اور اگر کوئی بدنیت منافق ان میں سے کسی کے خلاف کوئی جھوٹ بازی کرتا ہے، بہتان کرتا ہے، تو اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی وقت ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، تردید کر دینی چاہیے، اور کہہ دینا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان بھائی بہن کے خلاف بہتان تراشی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے کہہ دینا چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس یا ہمارے پاس یا کسی کے پاس بھی کوئی ایسا کسی نیک عورت یا مرد کے بارے میں ایسی کوئی بات لے کر آئے، تو فوراً کیا کہیں گے کہ نہیں، یہ تو صرف بہتان ہے، ریجیکٹ، ہمیں ایسا کہنا ہے۔ ہمیں مزے لے کر کے، چسکے لے کر کے اور گپ شپ کرتے ہوئے، گوسپ کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو ہوا نہیں دینی ہے، ورنہ کیا ہے، احکامات ہمارے سامنے ہیں، آیات ایک دم کلیئر ہے۔ آیات دیکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اس میں خاص سبق دیے ہیں ان آیتوں میں۔ تو ہمارے لیے ان آیات میں بہت سارے سبق ہیں، ایک ایک آیت کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اس کی، سورہ نور کی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کسی پاک دامن عورت یا مرد پر بدکاری کی تہمت لگ جائے، تو مومن مرد اور
عورتوں پر فرض ہے کہ وہ اس شخص کا گزرے ہوئے کل کو سامنے رکھ کر کھلے الفاظ میں ریجیکٹ کر دے بات کو، کہ اس کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا ہوا اسی طریقے کا کہ اس کا فلاں سے افیئر ہے، فلاں سے افیئر ہے، فلاں سے کچھ بات چل رہی نا، اس طریقے سے کیا کرنا ہے، بات کو رد کر دے انسان. تو یہی مومنوں کی صفات ہے، تبھی ہم کیا ہے، فلاح اور کامیابی پانے والوں میں شامل ہونے والے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 13. وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. تو اس آیت میں بھی مسلمانوں کو ایک شرعی حکم کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے یہ بات اپنی زبان سے کہی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرتے، اور 4 کیا، ایک گواہی کی بھی وہ پیش نہیں کر سکتا تھا نا، تو اس کا جھوٹ فوراً پکڑا جاتا، اس طرف وہ لوٹ جاتا. لیکن کیا ہوا، اس پر کیا بہتان تراشی کی حد بھی جاری ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس لیے کہ اسی آیت میں ان کو ڈانٹ دی گئی ہے، ڈانٹ تنبیہ کی گئی ایسے مسلمانوں کو جس پر انہوں نے اس بات کو پنکھ دیے، ہوا دی، اور لوگوں کو بات پھیلانا شروع کر دی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے. آیت نمبر 14 دیکھیے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر دنیا اور آخرت پہ نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے ہیں اس کے بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے تمہیں معاف کر دیے، ورنہ جیسی غلطی تم لوگوں نے کی تھی نا، تو اس کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب تمہیں آ پکڑتا. اتنا بڑا بہتان کیا تم لوگوں نے. تو مومنوں کو چاہیے کہ جب ان کے پاس میں کوئی ایسی بات آئے، ایسا اتفاق ہو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے اتفاق، تو کیا کرنا چاہیے، فوراً جو ہے ایسی باتوں کو رد کر دینا چاہیے اور اچھا گمان کرتے رہنا چاہیے انسان کو، اور سراسر کہہ دینا چاہیے تو صرف اور صرف سراسر بہتان ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 15 ہے. جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہوں سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر تک نہ تھی. گویا تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اخلاقی طور پر اس معاملے میں کتنے نیچے گر گئے، کتنے پست ہو گئے تھے کہ اس خبر کو سن کر بغیر تحقیق کیے دوسرے سے بیان کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ افواہ لوگوں میں پھیلانے سے تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑی تھی. اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر صدیق اور نبی کے گھرانے کی عزت و ناموس سے تھا. اِذ تلقونہ بألسنتکم کے معنی یہ ہیں کہ جب تم میں سے بعض سے اس واقعے کا ذکر کرتے تھے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 16 ہے. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں تو ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لاحق نہیں ہے، یا اللہ تو پاک ہے. یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے. یہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برات کی آیتیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کی برات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلایا کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے کیا ہم لوگوں نے پیچھے آیتوں میں پڑھا تھا کہ جب کسی کے بارے میں بدکاری کے بارے میں سنو تو کم سے کم 4 آنکھوں دیکھی گواہ لے کر آؤ، مشاہدہ کرنے والے. تو تم نے تو ایک بھی گواہ نہیں دیکھا، کوئی ایک بھی گواہ نہیں لائے، اور جبکہ 4 گواہ شرط ضروری ہے اس کے باوجود تم نے ان پر بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں تم نے کہا. اور یہی وجہ کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان مستہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی. یعنی جب یہ بالکل کلیریفائی ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے بے خطا بے قصور ہیں،
اور ان پہ جو لگائے گئے الزامات وہ کیا ہے، وہ جنہوں نے الزامات لگائے تو ان میں یہ جو 3 صحابہ تھے ان کی خاص اہم رول رکھا، ان کا خاص اہم اس میں رول رہا، اسی وجہ سے انہوں نے جب جھوٹی باتیں لگائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو جب بات بالکل کلیئر ہو گئی تو ان کو کیا ہے، جھوٹا الزام لگانے کے اوپر کتنی سزا ہے، 80 کوڑے کی سزا۔ تو ان لوگوں کو 80 کوڑے لگائے گئے، اور پھر ساتھ میں توبہ بھی انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی کی وہ جو سزا، اس کے لیے سزا اس کو نہیں دی گئی، کیونکہ نا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں عظیم سزا تیار کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر مومنوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کو دنیا میں ان کے لیے سب معاملہ صاف کر دیا جاتا ہے، تو اسی لیے مومنوں کو سزا دے کر کے ان کی دنیاوی زندگی میں جو ان کے معاملات تھے وہ بالکل پاک صاف کر دیا گیا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا کہ اگر تم سچے مومن ہو، یعنی اگر تم سچ مچ میں ایمان لائے ہو، بظاہر نہیں لائے ہو، بالکل کلیئر اور سچے مومن ہونا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر تم کبھی دوبارہ ایسا کام نہ کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس بارے میں کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی پروپگنڈا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر خاص کر کے جو جو سچے مومن ہوتے ہیں، پاک باز مومن مرد اور مومن ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی بھی غلط باتیں، غلط ایسے الزامات، جھوٹے اور اس طرح کے جو ان کے کردار پہ، کریکٹر پر جو اچھالا جاتا ہے نا، اخلاق ان کے مٹی اچھالی جاتی ہے، بے داغ کیا جاتا ہے، ان کو داغدار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کر چکا ہے تو کیا کرے، اللہ سے توبہ کر لے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا شریعت میں گناہ رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، کہ اس کی جو سزا ہے تب بھرپائی ہوگی جب اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ ایسا کام تمہیں نہیں کرنا ہے آئندہ سے، ایک بار ہو گیا بس، اس کی تمہیں حد جاری کر دی گئی، تو حد جاری ہوئی، کام کیا کیا تھا، شرعی اعتبار سے انہوں نے بہتان تراشی کی تھی بھولی بھالی معصوم عورت پہ، اور وہ تو کیا تھی، ایک اعلیٰ عورت تھی، بہترین، امت کی بہترین مائیں تھی وہ، تو ان کے اوپر تو دوہرا دوہرا گناہ انسان کو ملنا چاہیے نا۔ تو ان کے اوپر کیا ہے، 80 کوڑے لگا کے ان کو کیا کیا گیا، ان کے اوپر حد جاری کی گئی۔ تو کوئی ایک گناہ جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے اوپر جب اس کو سزا ملتی ہے تو حد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر حد جاری ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک حد جاری کرنا 40 دن بارش سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حد جاری کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہوتی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 9 دیکھیں، 19۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، تشیع الفاحشہ سے مراد کیا ہے، بے حیائی کو پھیلانا۔ تشیع الفاحشہ یعنی بے حیائی کو پھیلانا، عام کرنا۔ تو فاحشہ کے معنی ہیں بے حیائی کے ہیں، اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے۔ تو تشیع الفاحشہ کا معنی کیا ہے، بد کرداری اور بے حیائی کو عام کرنا، پھیلانا۔ اور یہاں بد کرداری ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسے دنیا اور آخرت میں عذاب، دردناک عذاب کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کا اندازہ ہوتا ہے۔ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر، اشاعت یعنی پھیلانا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا جرم ہے،
تو جو لوگ رات و دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات یا ریڈیو، ٹی وی اور فلموں یا سیریلز یا سیریز کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اپنے کو جا کے پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے نا۔ اور جہاں یہ کام ہوتے ہیں، وہاں یہ جو کام کرنے والے ان جو آفیسز ہوتے ہیں یا ورکرز ہوتے ہیں، اس طریقے سے نا کام بھی تو کرتے ہیں انہیں چیزوں میں، جو ملوث رہنے والے ہیں، تو ملازمین ہیں، یعنی فاحشہ کو پھیلانے کے جرم سے بری و ذمہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں جہاں پر اس چیز کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، تشہیر الفاحشہ کا کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اپنے گھروں میں جیسے انسان پروجیکٹر لا کے لگا لیتا، بڑے بڑے LCD آج ہو گئے نا کہ ہوم تھیٹر یا سنیما ہالس اپنے گھروں کو لوگوں نے بنا ڈالا ہے۔ تو اس طریقے کی جو کہانی، قصے، واقعات ہم لوگ بیٹھ کے اپنے گھروں میں ہی دیکھ رہے ہیں نا، ایک بھولی بھالی عورت پہ اس طرح کے جھوٹے الزامات ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سیریلز میں، ہے نا، اور پھر اس کو ہم انجوائمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فلموں میں بھی اسی طریقے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی بھی سیریلز ہے اور کوئی بھی ایسی ہر وہ چیز جو تشیع الفاحشہ میں آئے گی، یعنی کہ فاحشہ یعنی بے حیائی، بد کرداری کو پھیلانے والی ہر وہ تمام چیز، وہ ساری کی ساری اسی کیٹیگری میں آئے گی، جس سے کیا ہے ساری کی ساری معاشرے میں اثر انداز ہو، جس سے ان کی آئندہ کی جو نسلیں ہیں وہ بے حیائی ان کے اندر پھیل رہی ہو، وہ بھی اشاعتی فاحشہ کے مجرم ہی ہوں گے۔ اور یہی معاملہ فواحش اور گناہ سے بھرپور زنا زنا سے بھرپور جو آج کل اخبارات آتے ہیں، نیوز پیپرز آتے ہیں، اور ان کا گھروں کے اندر بے دھڑک داخل ہو جانا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، بچے، بوڑھے، جوان، اس میں ایسے ایسے آپ دیکھیں کہ خبر تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خبر ہمیں دنیا میں رہ کے خبردار تو ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں ساتھ میں صرف اسی کی تو خبر نہیں تھی، بلاತ್کار کی، ریپ کی، بے حیائی کی، فحشا کی، زنا کی، نہ جانے کون کون سی خبریں اس میں عام آرام سے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو بہت الرٹ رہیں، بہت محتاط رہیں، نیوز پیپر بھی بہت چن کر کے اپنے گھروں میں لگائیں تو تاکہ جو فاحشہ ہے، تشیع الفاحشہ، اس کے ذریعے ہمارے گھر میں انٹر نہ ہو، کیونکہ نا تشیع الفاحشہ یعنی کہ فاحشہ کا جو پھیلانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اور کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا اس کو احساس رکھتے کہ واقعی میں اس سے بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا بے حیائی، اتنا فاحشہ، اتنا زیادہ زنا عام کیسے ہو گیا؟ کیونکہ کنٹرول سارا کا سارا کھو چکے ہیں ہم لوگ، اور جن چیزوں سے یہ چیزیں ذرائع بنتی ہیں، پھیلتی، وہ تو ہم نے اپنے گھروں کی دیواروں پہ لا کے سیٹ کر لیا ہے نا، گھروں کی دیواروں پر لگا ہوا ہے۔ چلے چھوڑے، وہ تو جانے دے، چلو اس میں بھی ایک کنٹرول رہتا ہے کہ چلو بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں تو پھر نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو بچوں کے ہاتھوں میں اتنی خطرناک چیزیں دے دی ہیں، فاحش، بے حیائی، ننگا اور برہنگی اور زنا، ہر چیز تو ان کے ہاتھوں پہ ہے، ہاتھوں کے ایک ریموٹ پہ، ایک بٹن پہ ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، اسی لیے آج زنا، فاحشہ، یہ سب عام ہو گیا ہے۔ تو فحش کلامی میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کو برے برے لقب سے یاد کرنا، یا فیشن کے نام پر ایسے لباس پہننا جو شریعت کے احکام کے بالکل اپوزٹ ہو، یعنی کہ فیشن کے نام پر نا لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں جو تشیع الفاحشہ کا وہ کام کرتے ہیں یعنی ایسا باریک لباس، ایسا ٹائٹ لباس، اور ایسا بالکل لباس جس سے اس کا سطر نہ ڈھک رہی ہو، یا میڈیا کے ذریعے سے انسان نامحرم کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے نا۔ خواتین ہم سب سمجھتے ہیں ہم تو بہت پاک صاف ہیں، آپ بتائیں ذرا کتنی خواتین ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ آج تک ہم نے کسی شاہ رخ خان جیسے شخص کو نہیں دیکھا، یا سلمان خان کو نہیں دیکھا، یا رتک روشن کو نہیں دیکھا، اور آج تو نہ جانے کون کون سے ہیرو ہیں موجود ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے، اس طریقے سے آپ انسان دیکھتا ہے تو اندر سے کیا خیالات آتے ہیں، کیسی باتیں اٹھتی ہیں نا کہ کاش ہماری شادی ان سے ہو جاتی نا، اسی طریقے سے نعوذ باللہ ایسی باتیں اٹھتی ہیں۔ تو یہی سب کیا ہے، یہی سب چیزیں تشیع الفاحشہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان سب باتوں سے بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، بہت محتاط اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بارے میں بتایا ہے
کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی آپ دیکھیے اس معاشرے کا کیا حال تھا جب یہاں پر اتنی 14.5 سال پہلے اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو اس زمانے میں کچھ تو تھا نا یعنی کہ کہنے والے، نیوز پیپر نہیں تھا تو نیوز پھیلانے والے لوگ تھے، اور باتوں کو ادھر سے ادھر پھیلا جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، تشیع الفاحشہ آ جاتا ہے. تشیع الفاحشہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو کوئی بھی واقعہ سنے، کسی کی کوئی بات سنے، اس کو وہی فوراً روک دیں، یا ایسا کہے کہ فوراً ہم نے سنا ہی نہیں، یا آپ کوئی بات اور گھما دے کس طرح اور لے آئے. نہ ہی ایسے لوگوں کی بات سنیں، اگر سنتی تو فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیں، فوراً کہتے یہ تو بہتان ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، پھیلانا بھی نہیں چاہیے. جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پورے مدینے میں جو بات پھیل گئی تھی نا تو یہ جو بات ایک تو بری ہوتی ہے، اور ایک تو یہ بے حیائی کی بات کو جو پھیلانا ہے اس سے بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مطلب کہ بد کرداری بری چیز ہے، بد کرداری کی بات کو پھیلانا اس سے بھی بڑی بری چیز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اکثر خواتین کو شکایت کرتے دیکھا ہے کہ ہم تو بہت دعائیں کرتے، میری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں. تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، کبھی بھی کسی کے بارے میں، کسی کیریکٹر کے بارے میں ہم نے اس کے پر الزام نہیں لگایا، بہتان تراشی نہیں کی نا، غصے میں ہی کوئی کچھ کسی کو سامنے والے کو کہہ جاتا ہے. تو چاہے غصے میں ہو چاہے بنا غصے میں ہو، لیکن کبھی کسی کے کیریکٹر کے بارے میں ایسی فاحش کی اور بد کرداری کی باتوں کو انسان کو نہیں پھیلانا، اس کو وہیں کا وہیں روک دینا ہے. اور جو ذرائع ہیں، جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ذرائع ہیں، ان سے بھی ہمیں کیا ہے، بچنے کی سخت ضرورت ہے، جن کے ذریعے سے فاحشہ پھیلتی. مثلا مثال کے طور پہ کسی کا افیئر چلا، یا فلاں کسی نے زنا کیا، یا فلاں کوئی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، چلی گئی، اس نے اس کے ساتھ بھاگ کے شادی کر لی. تو یہ سب خبریں کہاں سے ملتی ہمیں اور آپ کو خبریں جو ملتی ہیں نیوز چینل سے ملتی ہیں، یا پھر نیوز پیپر سے ملتی ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، ان سے بھی ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ایسے نیوز پیپر کا سلیکشن کرے جو اس طریقے کی باتیں زیادہ نہ پھیلاتا ہو، اور پھر کیا ہے، جو اسلامک نیوز پیپر ہوتے ہیں ان کو لگائے اپنے گھروں میں، ورنہ نہ ہی لگائیں. تو جو یہ کام کر رہے ہیں ایسی جگہوں پہ، نیوز پیپروں میں جو یہ کام کر رہے ہیں، نیوز چینل میں کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس طریقے کا وہ ٹاپک چھاپ رہے ہیں یا ٹاپک کہہ رہے ہیں بطور اینکر، بطور ایڈیٹر، بطور ایک پریس والا، تو بھی کیا ہے تو اس کو بہت تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سامنے والا شخص سچ ہوا اور جھوٹ پھیل رہا ہے تو پھر کتنا بڑا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو. آیت دیکھیے، آیت نمبر 20 ہے. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا ہے اور مہربان ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا ہے. یعنی توبہ کا، اصلاح کا جو موقع ملا ہے، فوراً پکڑ نہیں آئی. اور ٹھیک ہے کہ ایک طرح سے صحابہ نے، جو صحابہ صحابیہ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی، اور پھر ان کی اصلاح ہوئی، ان کے اوپر حد جاری ہوئی، ان کو بھرے مجمع میں 80 کوڑے لگے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کہا جا رہا ہے نا، کہ توبہ کا موقع مل گیا، اصلاح کا موقع مل گیا. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بنا توبہ کیے، بنا اصلاح کیے اس دنیا سے چلا جاتا تو پھر اس کا کیا حال ہوتا، جہنم میں سیدھا چلا جاتا نا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے، فضل ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کا جو موقع دیا اور تمہاری فوراً پکڑ نہیں کی. تم نے ورنہ تو اتنا بڑا الزام لگایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا پہ کہ وہ تو کیا ہے، تمہاری اماں ہے نا، امت کی مائیں کہلائیں وہ، اور پھر تمہارے اوپر یہ حد جاری کر کے تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا صاف کر دی گیا، تم گناہوں سے پاک ہو گئے. ورنہ تو جو منافقین تھے ان کو تو پاک بھی نہیں کیا گیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 21 ہے. اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے برے کام کا ہی حکم کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے
سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا ہے اور سب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ تو شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں تو واقعہ عفق ہے، تو اس میں شیطان کے قدم کہاں سے آ گئے؟ تو دراصل اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں ہوتا۔ مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جو واقعہ عفق میں ملوث ہوئے، اور جو ملوث ان کو ہوئے اور پھر ان کو سزائیں مل گئی، اور جو ملوث نہیں ہوئے وہ بچ گئے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جو واقعہ عفق سے اس واقعے سے وہ اس میں ملوث ہی نہیں ہوئے اور وہ بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا جو ان پر ہوا ہے، ورنہ وہ بھی اسی رویے میں بہہ جاتے جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔ اس لیے شیطان کے داؤں فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اس طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے یہ تمہارے اندر بے حیائی، فحش گوئی، یہ سب پھیلائے۔ تو فحش پھیلانا، فحش کی باتیں لوگوں کے بیچ عام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 22۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ قصور کو معاف فرما دینے والا ہے اور مہربان ہے۔ دراصل یہاں پر اشارہ ہے جو ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ تھے، ان کے کزنس کے بارے میں۔ حضرت مستہ بن اساسہ ان کا نام تھا، جو واقعہ عفق میں ملوث ہو گئے تھے، اور ان کو 80 کوڑے کی سزا بھی ہوئی تھی۔ تو بتایا تھا آپ سے کہ یہ کوئی ایسے ویسے صحابہ نہیں ہے، خاص ہے۔ یہ حضرت مستہ جو تھے ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے ماموں زاد بھائی کے یا بہن کے بیٹے تھے۔ اس طرح سے بہت ہی قریبی رشتہ تھا ان کا۔ اور یہ جو مستہ جو تھے، صحابی جو مستہ تھے، تو یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے۔ تو یہاں پہ خالہ زاد بتایا گیا، اور ایک اور تفسیر میں تھا کہ ماموں زاد تھے، کچھ ایسی ریلیشن میں تھے۔ اسی لیے ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ ان کے جو کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے، یعنی کہ ان کے گھر کا نان نفقہ وغیرہ یہ دیتے تھے۔ جب یہ بھی یعنی کہ حضرت مستہ بھی جو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے، تو ابو بکر صدیق کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری سی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے، یہ ہوتا ہی ہر ایک انسان۔ اور نزول برات کے بعد جب جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو آیت برات نازل ہو گئی، تو وہ بالکل ہر بات صاف ہو گئی، تو انہوں نے یعنی ابو بکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، یعنی کوئی بھی ان کی پیسوں سے اور یا نان نفقے سے مدد نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قسم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق تھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں آئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کے اس جو بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیاں اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں اے ہمارے رب، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ معاف فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب عادت مستہ کی جو مالی جیسے سرپرستی وہ کرتے تھے یا مدد کرتے تھے، وہ فوراً فرما دی۔
تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا قصور تھا کہ بیٹی کو ایسے الزام لگائے مستہ نے، ہے نا؟ کزنس تھے وہ بھی، چھوٹے موٹے، مطلب کہ کوئی دور کے نہیں تھے، ماموں زاد یا خالہ زاد، وہ بھی کزنس تھے. اور اتنا بڑا قصور جو دل کو بالکل پارا پارا کر دے، اس کو بھی معاف کر دو. اور خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ کر، کیونکہ نا مستہ کیا تھے؟ مہاجرین تھے، اس نے بھی کبھی تم پر احسان کیا تھا. اور یہاں پر خاص طور پر مستہ کے جو مہاجرین فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر ہے. اگرچہ انسان تھے، غلطی ہو گئی، لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں. یعنی اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. جس طرح تم درگزر کرو گے اسی طرح درگزر تم سے اللہ کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے خاندان میں ہم بھی لوگوں کو معاف کر دینا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دیں گے. ہم تو اللہ سے بڑی بڑی امید رکھتے ہیں. ہم تو اللہ سے چاہتے ہیں ہم بڑے بڑے قصوروار کرنے کے بعد، زنا کرنے کے بعد، شراب پینے کے بعد، جوا کھیلنے کے بعد، شرک کرنے کے بعد، سب سے بڑا تو جرم جو ہے شرک ہے. اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہم کو معاف فرما دے، لیکن ہم بندوں کو معاف نہیں فرماتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو معاف فرما دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی لوگوں کو معاف فرما دو. فضیل بن ایاس کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم میں سے کسی کی شکایت کرے تو فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، اس سے کہو کہ اے میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اگر وہ کہے کہ میرا دل تو معاف نہیں کر سکتا، میں تو بدلہ لوں گا جیسے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تم اس سے کہو کہ اگر تم صحیح طرح سے بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معاف کر دو. معافی کے دروازے تو ہر طرف سے کھلے ہیں، اور معافی کی طرف تم پلٹو، کیونکہ وہ بہت وسیع اور بہت بڑی چیز ہے. جو معاف کرنا کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑے ارادوں والے ہیں، عزم والے کام ہے. اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. جو معاف کر دیتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. بدلہ ایک لے لینے والا، اس کا اجر اللہ کے ذمے نہیں ہے، لیکن جو معاف کر دینے والا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. معاف کرنے والا تو رات کو اپنے بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، لیکن دوسرا وہ جو شخص جو بدلہ لینے والا ہے وہ رات دن کیا کرتا ہے؟ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، رات دن اس کا خون کھولتا رہتا ہے. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درگزر کیا کرو تمہیں عزت بخشی جائے گی. ٹھیک ہے، کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت بخشے گا. کون عزت بخشے گا؟ اللہ تمہیں عزت بخشے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. معاف کر دیا اور اس سے تمہارے عزت میں کیا ہے؟ اضافہ ہو گیا، تمہاری عزت بڑھ گئی. یعنی لوگ تمہیں گرانا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھانا چاہ رہا ہے. معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دیں گے. کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں نا. لیکن بس افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں آج بھی سالوں سال، برسوں برس گزر جاتا ہے، لیکن انسان لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے ہیں. کتنی بڑی ان کی غلطی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے فوراً ان کو معاف فرما دیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 23. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. تو یہاں پر وعید ہے. اور جب قرآن کریم میں اس طرح کی وعید ہوتی ہے تو وعید کیا ہوتی ہے؟ جس پر قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وعید کی ہو، یہاں پہ یعنی کہ عذاب ہے بڑا بھاری، ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے عذاب تیار ہے. یا حدیث میں بھی کچھ آتا ہے اسی طریقے سے کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جو بھولی بھالی اور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے، اور اس طرح سے یہاں پہ یہ وعید ہے. تو کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد جو بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے روکا ہے، اگر شخص اس سے نہیں رکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کی تلافی تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کر لے، توبہ نہ کر لے سچی، اور وہ اللہ کے اختیارات میں ہے کہ اللہ اسے معاف کرے یا اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرمون المحصنات الغافلاتی. تو محصنات یعنی بھولی بھالی پاک دامن عورتیں، مراد اس سے سیدھی سادی شریف عورتیں جن کے دل پاک ہیں، ان کے دل میں بھولے سے بھی بد چلنے کا خیالات تک نہیں آتا.
ٹھیک ہے، ان کے دل میں بھولے سے غلطی سے بھی کوئی بد چلنی کا خیالات تک نہیں آتا، تو ان میں کسی پر ان میں سے کسی پر بھی تہمت اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ شخص کیا ہے، وہ تہمت لگانے والا کیا ہے، وہ شخص ملعون ہے۔ ملعون یعنی جس پر لعنت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سب کے سب کی ساری مخلوق کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر۔ لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہونا، تو کتنی بڑی وعید ہے ایسے شخص کے لیے۔ تو خواہ دوسروں کے چکروں میں پڑھ کے، دوسروں کی باتیں سن کر کے گوسپ کرنے کے لیے ہم اپنے کیوں اعمال برباد کریں؟ ایک ایک نیکیاں ہماری کتنی محنتی اور کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان میں پورا پورا مہینہ جگ کر کے، اللہ سے معافیاں مانگ کر کے، اللہ سے خطاؤں کو دور کروا کر کے، ہم اپنی خطائیں دور کروا کے، درگزر کروا کر اتنی محنت سے ہم نیکیاں کلیکٹ کرتے ہیں، اور بس ہم اس کو ایسے ہی چھنی سے چھاننے کے برابر کر دیتے ہیں۔ نیکیاں ہم نے کہاں کلیکٹ کی؟ جیسے ہم چھنی میں چھان رہے پانی کو، پانی چھن سے باہر نکل گیا، کچھ بھی چھنی کے اندر باقی نہیں رہا۔ تو ایسے کام کرنے سے انسان کی نیکیاں بھی ایسی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو بہت الرٹ رہے، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کریں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24، جبکہ ان کے معاملے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ اللہ ہم نے نہیں کیا تھا، تو یہ آیت بہت بار ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، تو آخرت میں خود ان کی زبانیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، جس شخص نے اس طریقے سے جو کام کیے ہوں گے۔ کہے گا اللہ ہم نے فلاں فلاں کے خلاف کوئی بات نہیں پھیلائی، کسی کو بدنام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کی جو زبان ہے نا، وہ خود بول دے گی اللہ تعالیٰ اس نے کہا تھا، اس نے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے کان بولیں گے، ہر چیز آزو آسو اس کی اسکن تک کی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو انسان کی جو اپنے باڈی کے پارٹ سے ہے، یا تو اس کے حق میں گواہی دیں گے یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو طے ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنے باڈی پارٹس کو کس لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف یہ آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے، اور ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے حق میں یہ گواہی دینے والے ہو جائے، یہ ہمارے حق میں گواہی دے، ہاتھ ہمارے حق میں گواہی دے، کان ہمارے حق میں گواہی دے، زبان ہمارے حق میں گواہی دے، اور ہمارے یہ جو پورے کان ہے، پورے جو جسم ہے، پورا اعضا ہے، پوری اسکن ہے، ہمارے حق میں گواہی دینے والی۔ ہمیں تو ایسے اپنے کردار کو بالکل خوبصورت سے بنانا ہے۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ایک انسان کو، ایک کوڑا کرکٹ کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اس کو کرسٹل کی طرح ایک اس کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن ایسی ہی کتاب ہے، انسان کے اندر کی ساری برائیاں نکالی جاتی ہیں۔ تو جو بھی اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو نافذ کرے گا، تو واقعی میں وہ ایک کولے سے وہ ہیرا بن جائے گا انشاءاللہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 26، سوری آیت نمبر 25 ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 26، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہے۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یعنی بہتانی بازی کر رہے ہیں، ان کے بالکل وہ ان سے بالکل بری ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزیاں ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے نفسیاتی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ناپاک جو باتیں کرتے ہیں، تو وہ باتوں کا وہی ان کے اوپر اثر ہوتا ہے جو خود بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناپاک باتیں وہی مرد عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں، اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مرد اور عورتوں کا شیوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی جو ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم جب گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو باتیں ہیں ناپاک ہے یا پاک ہیں، خبیث ہے یا طیب ہے۔ تو ہر جو انسان طیب ہے تو اس کو طیب بولنا بھی چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 29 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں انسانوں کی تربیت کی ہے، کہ کیسے داخل ہونا ہے، کیسے داخل نہیں ہونا ہے۔
تو گھروں میں آنے جانے کے احکامات بتائے ہیں کسی اور کے گھروں میں. آئے دیکھیں. تو یہاں سے تمام جو احکامات بتائے جا رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ جو زنا سے قریب کرتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ وہ احکامات بتائے جا رہے ہیں. آیت 28 دیکھیں. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو. یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں زنا اور بہتان کی جو حد اور اس کی مذمت کا بیان کیا، اور اب ان احکامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن سے مردوں اور عورتوں کی ایسی میل جول کی روک تھام ہو جو زنا اور بہتان کا سبب بنتی ہے. ان احکامات میں گھروں میں داخلے کی اجازت، نظر کی حفاظت، پردے اور نکاح کی تاکید اور ان تمام جیسے آداب شامل ہیں. تو یہاں پر ایک مومن کو ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ کیسے انسان کو اپنی معاشرتی زندگی میں رہنا ہے. غیر بیوتکم، یعنی صرف اپنے گھروں میں داخلے کی اجازت کے لیے ضرورت نہیں ہے جہاں آدمی اکیلا رہتا ہو یا بیوی کے ساتھ رہتا ہو. اگرچہ افضل تو یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی جب جائے تو وہاں جب داخلے سے پہلے بھی کسی طرح گھر والوں کو اپنی آنے کا آگاہ کر دے. ممکن ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہو جس میں خاوند اس کو دیکھنا نہیں چاہتا ہو، پسند نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو اپنے گھر میں بھی، اپنے روم میں بھی داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو کھانس لینا چاہیے، کھکھال لینا چاہیے، یا کچھ طریقے سے سلام یا اس طریقے سے کچھ آہٹ دے لینی چاہیے مردوں کو، تاکہ گھروں کی جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لے. کیونکہ خواتین ہوتی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں، کبھی کبھی بعض وقت دروازے کھلے رہ جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، روپٹے اترے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیپ گلے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک سے کوئی انسان گھر کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسٹارٹنگ شروع ہو جاتی ہے نا، بدکاری کی، زنا کی. تو اسی لیے اسی کا روک تھام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دیا. تو یہاں تک کہ اتنی بڑی بات ہے کہ مرد اپنے گھر میں جب جائے تو پھر کیا کرے؟ وہ بھی تب بھی وہ کیا کرے؟ اس کو وہاں بھی لوگوں کو، گھر والوں کو آہٹ دے دے، ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو. ٹھیک ہے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ کی بیوی زینب بیان کرتی ہیں کہ جب کسی کام سے فارغ ہو کر وہ لوٹتے تو دروازے پر آ کر کھانستے اور تھوکتے تھے، کہیں ان کی نظر ہماری کسی ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جو انہیں ناپسند ہو. یعنی کہ عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تو دروازے کے پاس ہی میں وہ آ کر کھانستے، تھوکتے اور اس طرح سے وہ گھر والوں کو آہٹ دے لیتے، تاکہ گھر والے کیا ہیں، اچھے سے صحیح سے سنبھل جائیں، بیٹھ جائیں صحیح سے. کیا معلوم کون اپنے گھر میں کس طریقے سے بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کیا کر رہا ہو، ہے نا. کچھ بھی اتفاق ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ. اپنا گھر ہوتا ہے، انسان کھلی آزادی سے رہ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے حتی تستانسو، استئناسن کے معنی ہے معلوم کرنا، یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت تک داخل نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ. ٹھیک ہے. اپنے گھروں میں تو چلو ٹھیک ہے جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اور دوسرے کے گھروں میں جانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اوروں کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. تو دوسرے کے گھروں میں جانے سے پہلے تمہیں کیا کرنی ہے؟ اجازت لینی ہے. اس وقت تک داخل نہیں ہونا جب تک کہ اجازت نہ مل جائے. جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے، آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر ہے، اور ذکر پہلے ہے، اور سلام کرنے کا بھی ذکر بعد میں ہے. تو لیکن حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو سلام پہلے کر لے، اجازت پہلے لے لے، یا سلام بعد میں کر لے، پہلے اجازت لے لے، کچھ بھی کر سکتے، دونوں ہی اسٹیپ کرنے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب فرماتے تھے. اگر کوئی جواب نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آتے تھے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. بالکل فرنٹ پہ گیٹ کے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، دائیں یا بائیں،
تاکہ ایک دم سے سامنا نہ ہو۔ مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مین دروازہ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی جھیری ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا ہول ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اگر سامنے والا دروازہ ایک دم سے کھول دے گا تو ایسا نہ ایک دم سے سامنے ہی ہو جائے۔ تو یہ ان کا معمول تھا کہ دائیں کنارے یا بائیں کنارے کھڑے ہوتے تھے، جس میں بے پردگی کا کوئی بھی امکان نہیں رہتا تھا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بخاری کی حدیث ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی جھانکتا ہے تو جس کے گھر میں جھانکا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اینٹا یا پتھر کھینچ کے مارے تو اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دوسرے کے گھر میں جھانکنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحبے یعنی گھر والے پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرایا جائے۔ ٹھیک ہے، جب گھر والے پوچھ رہے کہ کون آیا تو انسان فوراً بول دے کہ میں ہوں، یعنی کہ اپنا نام لے لیتا، اپنا نام بتا دے۔ اور انسان ایسا بھی نہیں کہ اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنا جو ہے نام نہیں بتا رہا ہے اور بس گونگے کی طرح وہ کھڑا ہی ہوا ہے، کچھ نہیں بولا، صرف بیل پہ بیل بجا رہا ہے، تو یہ چیز ناپسند ہے۔ تو اپنا تعارف کرا دے کہ ہم آئے ہیں، اپنا نام جو بھی اس کا ہے نام وہ بتا دے۔ تو یہ سارے ہمیں اس سے احکامات پتہ چلتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو بہتر یہی ہے تاکہ تم کیا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28 ہے، اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر اور اگر تم سے اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو تم اگر وہاں پر کیا ہے تم کو لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ، یعنی گھر میں کوئی موجود نہ ہو اس سے تمہارے لیے بغیر اجازت وہاں داخلہ جائز نہیں ہے۔ ہر آدمی جس طرح اپنی ذاتی حالتوں میں سے بعض حالتوں پر کسی کا مطلع ہونا پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنی بعض چیزوں پر بھی کسی کے مطلع ہونے کو پسند نہیں کرتا، اور عین ممکن ہے کہ بلا اجازت گھس جانے سے کیا ہے انسان پہ چوری چکاری خیانت کا الزام بھی لگ جائے اور جھگڑا پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے گھروں میں کچھ جھگڑا وغیرہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، یا شوہر بیوی نہ جانے کس طریقے سے انسان بیٹھا اٹھا ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تم کہیں جاؤ اور تمہیں وہاں پہ جانے کو اجازت نہ ملے تو پھر کیا ہے تم وہاں پر لوٹ آؤ، یا شوہر نہیں ہے اور تم شوہر سے ملنے گئے اور وہاں پہ شوہر نہیں ہے بیوی ہے، اگر تو پھر ایسی حالت میں وہاں سے تمہیں لوٹ آنا ہے، تمہیں اندر نہیں جانا ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یعنی اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو واپس ہو جاؤ، نہ غصہ کرو، نہ تکبر کرو، اور نہ ہی تم بے عزتی اس معاملے میں محسوس کرو، کیونکہ گھر والوں نے تمہارا کوئی ایسا حق نہیں روکا ہے جس پر واجب ہو۔ وہ اجازت کا اختیار رکھتے ہیں، چاہے دے اور چاہے نہ دے۔ لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، کسی کو کیا خبر کہ کون کس حال میں ہے۔ اور آج کل بتائیں اگر کوئی کسی کو لوٹا دے تو کیا ہوگا؟ آفت و کوہرام مچ جائے گا نا۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں حکم دے دیا ہے کہ اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی ہے، اگر تمہیں گھر کے اندر کوئی نہیں لیتا ہے تو تم واپس لوٹ جاؤ، اس میں جانے کے بعد بھی تمہیں کیا ہے کوئی غصہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکبر نہیں، اس کا حق ہے وہ تمہیں گھر کے اندر لے یا تمہیں واپس کر دے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29 ہے، ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی جو ایسے مکان ہے نا جس میں رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو یا کھنڈہرات ہے اور ان سے تمہارا کوئی بھی فائدہ یا کوئی ضرورت وابستہ ہو اور وہ ہر خاص اور عام کے لیے کھلے ہوں، یعنی کہ ایسے گھر جو ہر خاص اور عام سب کے لیے کھلے ہوں، پبلکلی ہوں، تو ان کے اندر بلا اجازت داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے کیا ہوتے ہیں اسٹیشن ہے، بس اسٹیشن ہے، یا ہاسپٹلس ہیں، یا پبلکلی جو پلیسز جتنے بھی ہوتے ہیں، یا مسجدیں ہیں،
یا کھانے-پینے کی جگہ جو ہوتی ہے رہائشی یا ہوٹل وغیرہ یا مسافر خانے یا شاپس وغیرہ یا مالس وغیرہ، تو یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یا جہاں پہ جو مہمان خانے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جن میں جانے سے ایک دفعہ کی اجازت مل تو جاتی، پھر دوبارہ کیا بار-بار ہر انسان اجازت لے کے جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ اب کسی ہوٹل میں ہے، ایک بار جانے کی ہمیں اجازت لی، یعنی کہ ہم نے اس کو فیس پے کی اور پھر ہمیں اجازت مل گئی۔ اب ہر بار تو ہم اس کی اجازت نہیں لے کے جانے والے نا۔ تو اسی طرح وہ مکانات جو بے آباد بھی ہیں اور ویران ہیں یا اجڑے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر آرام کا لینا یا سایہ حاصل کرنے نا یا رات گزار لینا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے تو وہاں پر جا کر انسان رہ سہ سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب احکامات اس لیے دیے تاکہ کیا ہے، آنکھوں کی وجہ سے۔ آنکھ جو ہوتی ہے نا دل کا دروازہ ہے۔ جو چیز آپ دیکھیں، جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے بعض اوقات دل میں بھی بیٹھ جاتی ہے، تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے یا نگاہ بھر کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ مردوں کے لیے بھی کیا ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، یہی حکم ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں، حرام کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، یعنی غلط چیز کی طرف لے جائے یا دنیا کی محبت یا خواہشات یا حسرتیں دل میں پیدا کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لامحالہ اسے جا ملے گا، پس آنکھوں کا زنا یہ کہ وہ اس سے دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جہاں سے یہ شروعات ہوتی ہے اور وہ انسان کیا ہے اس راستے پہ جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو منع کر دیا کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے کیا کر لو، اجازت لے لو، اگر وہاں وہ نہیں ہے تو واپس لوٹ جاؤ، اور اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اور گھر والا کہتا ہے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ۔ یہ سب سارے کڑے قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب خواتین ہیں گھروں میں اکیلی ہیں اور کیا ہے ہسبینڈ کام پہ گیا ہے، بزنس پہ گیا ہے، ان کے غیر موجودگی میں کوئی بھی ایسے ان کے دوستوں کو، ان کے کوئی بھی ایسے لوگوں کو گھر میں نہیں لینے کے لیے ہے کہ گھر میں نہیں لینا ہے، کیونکہ انسان فتنے میں پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا چیز ہے کہ بات کرو تو سچ بولو، دوسرا ہے وعدہ کرو تو پورا کرو، تیسری ہے کہ امانت میں حق ادا کرو، چوتھی چیز یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پانچواں کیا ہے نظریں جھکا کر رکھو، چھٹی بات کیا اپنے ہاتھ روک لو، یعنی ہاتھوں سے بھی غلط کام نہ کرو۔ یہ اگر 6 چیزوں کی کوئی انسان ضمانت دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔